بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز 3۔ آج ہم آپ کے ساتھ اہم خبریں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے، معلومات بتائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی۔ دوسری خبر ہے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل ریمانڈ پر دوبارہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ ہم بڑے شور شرابہ کرتے ہیں، ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں، بلکہ حکومتیں زیادہ کرتی ہیں کہ یہ ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کفایت شعاری کے اقدامات لیے جائیں، لیکن جب حکومتیں خود ہی کفایت شعاری کے اقدامات کی دجیاں اڑانا شروع کر دیں تو پھر بندہ جو ہے وہ گلا شکوہ جو ہے وہ کس سے کرے۔ اس کے اوپر بھی بات ہوگی، بلکہ سب سے پہلے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہوا ایسے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی 2022 میں، اپریل کے شروع میں، 2 اپریل 2022، تو انہوں نے جناب آتے ہی میاں جو شہباز شریف تھے وزیر اعظم، انہوں نے جناب یہ احکامات جاری کر دیے کہ معاشی حالت کمزور ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اور تمام تر جو بھاری خریداریاں ہیں وہ بند کر دیں، پابندی لگا دی، پرتعیش اشیاء کی درآمدات روک دی گئیں اور خریداری روک دی گئی۔ سرکاری دفاتر میں نئی گاڑیوں کے اوپر، فرنیچر کے اوپر، تزئین و آرائش کے اوپر حالانکہ پابندی تک جو ہے وہ لگا دی گئی۔ لیکن اب جو ایک دستاویز سینٹ آف پاکستان میں، جس کو ایوان بالا بھی کہتے ہیں، وہاں پیش کی گئی ہے کابینہ ڈویژن کی جانب سے، کسی رکن نے سوال پوچھا تھا تو اس کے جواب میں یہ بات وہاں پر بتائی گئی اور انکشاف یہ سامنے آیا کہ شہباز شریف جو کہ خود اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ کفایت شعاری کا رونا روتے تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے، ان کے دور حکومت میں جناب 8 جو نئی گاڑیاں وہ خریدی گئیں، اور ان کے اوپر لاگت جو آتی ہے وہ آ رہی ہے جناب 7,28,86,000 روپے کی لاگت سے 8 گاڑیاں خریدی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں انہوں نے پلی یہ اختیار کی، جو کیبنٹ ڈویژن والے تھے، کہ جناب چونکہ یہ پروٹوکول کے فرائض کے لیے اور غیر ملکی وفود اور زعماء کے لیے ہمیں یہ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں یہ گاڑیاں خریدنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ تو انہوں نے مانگی تھی 15۔ کیبنٹ ڈویژن کا جو کار پولز ہے، انہوں نے سینٹرل پول آف کارز اس کو بولتے ہیں، سینٹرل پول آف کارز کیبنٹ ڈویژن، پروٹوکول کا بہانہ بنا کر وزیر اعظم سے منظوری لے کر کابینہ وزارت خزانہ کو سمری بھیجی کہ جناب یہ ہمیں گاڑیاں چاہیے، اور یہ کتنی چاہیے جی؟ 15 کی سمری بھیجی۔ تو وہ جو ڈار صاحب تھے اس وقت وزیر خزانہ، انہوں نے کہا کہ جی اتنے تو 15 گاڑیوں اگر آپ خریدیں گے، اب دیکھیں نا 7 کروڑ کی 8 خریدی ہیں تو 15 کے آپ دیکھیں کہ 7 اور 7 14، 15 کروڑ روپے تو بن جانے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے وزارت خزانہ نے صرف جو پیسے جاری کیے یا اجازت دی وہ 8 گاڑیوں کی دی۔ ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے گاڑیاں خریدیں پابندی کے باوجود۔ اپنے لیے تو رولز ریلیکس کر لیتے ہیں، اب کیا کریں، یہ پاکستان ہے، اپنے لیے رولز بھی ریلیکس کر لیتے ہیں، یعنی کہ استثناء حاصل کر لیتے ہیں، نرمی لے آتے ہیں رولز میں۔ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اس میں جناب۔ ایک انہوں نے 29 سیٹر ٹویوٹا وی آئی پی کوسٹر خریدی ہے 1,71,54,000 روپے کی۔ ایک 14 سیٹر ہائی روف خریدی ہے 1,07,72,000 میں، جبکہ 28 روف خریدی ہے 1,07,72,000 میں، جبکہ 1800 سی سی کی 6 کرولا کارز خریدی گئی 4,49,60,000 روپے میں۔ تو اس طرح 8 گاڑیوں کی مجموعی طور پر جو خریداری کی گئی 7,28,86,000 روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے گئے،
ہوا کیا خبر اس میں آپ کے لیے یہی ہے نا کہ دیکھیں پابندی کہ جناب کوئی نیا فرنیچر نہیں خریدا جائے گا، نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی، پرتعیش آئٹمز ان کی درآمد پہ پابندی، ان کی برآمد پہ پابندی لگا دی گئی، بھاری خریداریوں کے اوپر، تزئین و رہائش کے اوپر، نئی جو تعمیرات تھیں اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی، لیکن خود ہی پھر اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کوئی کاکا خیل صاحب تھے، شہری ہیں، انہوں نے فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست دائر کی تھی کہ یہ جناب چونکہ ان کا تعلق نون لیگ سے رہا ہے، یہ نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو لیکن الیکشن کمیشن نے جو آج فیصلہ سنا دیا، پہلے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، آج انہوں نے اس کو سنا دیا اور فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ کسی طور پر بھی جو آنے والے عام انتخابات ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ آج شاہ محمود قریشی جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات میں، تو ان کو بھی آج اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے۔ آج تو وہ جو 12 کیسز ان کے اوپر ڈال دیے گئے اور کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ ان کے واٹس ایپ میسیجز تھے، یہ لوگوں کے احتجاج پر اکسا رہے تھے، ان کو اشتعال دلا رہے تھے اور یہ تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو لہٰذا ان کا جو ہے وہ کم از کم ہمیں 30 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ پھر وہ جج صاحب نے وہ سنا، جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے انہوں نے سن کے کو فیصلہ محفوظ کر لیا، اور بعد جو جب کہ ان کے جو وکیل صفائی تھے انہوں نے کہا جی یہ تو اس وقت بلکہ شاہ محمود قریشی نے بھی خود آ کر کہا یہ ان کا موقف ہے کہ میں تو اس دن راولپنڈی کیا میں پنجاب میں موجود نہیں تھا، میری بیگم کا آپریشن تھا، تو میں تو جناب وہاں پہ کراچی میں تھا، تو میں نے کس طرح کسی کو اشتعال دلانا۔ ہاں اس نے یہ اقرار کیا کہ میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی کہ پرامن احتجاج کریں لیکن کسی کو نہ لیں۔ پھر وہ انہوں نے اپنا ایک موقف بھی دہرایا اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا، ایس ایچ او نے انہیں جو ہے وہ مارا ہے، تو یہ بھی ان کے الزامات تھے، تو کافی وہ ابدیدہ بھی جو ہے وہ ہو گئے۔ تو ظاہر ہے اب ایک کیس ہے 9 مئی کا اور 9 مئی کا بڑا سیریس کیس ہے، سنگین الزامات ہیں، جو شاہ محمود قریشی ہوں، عمران خان ہوں، ان کے اور لیڈرز ہوں، وہ ایسے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، تو جس طرح اگر وہ بے گناہ ہوئے تو اس میں سے نکل جائیں گے، لیکن چونکہ ان کے اوپر اب یہ پرچہ درج ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کر دی۔ اب صدر صاحب بھی دیکھیں نا وہ بھی، اب یہ صدر صاحب کا بھی میں نے نا ذکر کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ کہ صدر عارف علوی صاحب آپ خود ریاست پاکستان کے اسلامی جو مملکت ہے اس کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے آپ سپریم کمانڈر ہیں، اور آپ نے خود اب قانون پہ عمل درآمد کرنا اور کروانا ہے، قانون کے آپ خود محافظ ہیں، اور آپ ان لوگوں آپ حکام سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں اندازہ کریں، آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں جی حکام اس کا نوٹس، کون سے حکام؟ آپ ہدایات جاری کریں، آپ ملک کے صدر بنے نا، آپ ایک پارٹی کے صدر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک کارکن کے طور پر ہمیشہ پیش کرتے ہیں اور عجیب و غریب ٹویٹ کر کے اپنی بھی جگ ہنسائی کا باعث بڑھتے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کا تماشا لگا ہوا ہے، کوئی بندے کو اپنی بھی کوئی عزت و بےزتی کا احساس ہونا چاہیے نا۔ آپ نے وہ ٹویٹ کر دیا، بھائی حکام کو، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ سمجھیں اپنے آپ کو پریزیڈنٹ شو تو کریں، لیکن آپ نے اپنے عہدے کا پاس ہی نہیں رکھا، اس کی بھی بےزتی کرا دی اپنے گریبان میں۔ تو ذرا جا کے نا آپ حکام کو کہہ رہے ہیں کہ حکام اس کا نوٹس لیں گے، اور جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ماضی میں جو ہوا اس کو مثال نہیں بنا، بھائی جو آپ صدر پاکستان ہے، بھائی آپ قانون پہ عمل درآمد کرائیں، یا پھر آپ کرسی چھوڑ دیں، چمڑ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہی آپ کی مدت ختم ہو چکی لیکن آپ عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ پی ٹی آئی کا تحفظ اور دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے گریبان میں جو ہے وہ جاگنا چاہیے اور اس قسم کی باتوں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ۔